خدا کر کے اسٹیمر کنارے پر آیا۔ ہم نے پوری طاقت صرف کر کے اس کا لنگر پانی میں گرایا، پھر ریت کے اندر 3 بڑی بڑی آہنی میخیں ٹھوک کر اسے رسوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے رائفل سنبھالی، جان کلاز نے چاقو اور ماترو نے ہتھوڑا اٹھا لیا۔ ہم گرتے پڑتے جزیرے کی سیاحت پر روانہ ہوئے۔ ارد گرد کے آثار سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں کوئی آدمی ہے نہ حیوان، حالانکہ جزیرہ خاصا سرسبز تھا۔ یہاں پھلدار درختوں کی کثرت تھی اور قدرتی چشمے بھی پہاڑی کے دامن سے پھوٹ رہے تھے۔ ہم ندیدوں کی طرح اس پانی پر ٹوٹ پڑے، جی بھر کر پانی پیا، پھر درختوں سے الوچے کے ذائقے اور خوشبو والا ایک سرخ پھل توڑ کر کھایا۔ ہر طرف خضرو لمبی لمبی گھاس سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس گھاس کے اندر جانے سے احتراز کیا، مبادا کوئی سانپ ہو اور جان کے لالے پڑ جائیں۔ درخت بندروں سے خالی تھے۔ جہاں تک گھومنے پھرنے کی ہمت پڑی، ہم نے جزیرے کی دیکھ بھال کی، اور یہ دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف طاری ہونے لگا۔ وہاں کوئی ذی حیات نہیں۔ جان کلاس کہنے لگا، کہیں ہم زمین کے دائرے سے نکل تو نہیں گئے، یا کسی اور سیارے پہ تو نہیں پہنچ گئے؟ ایسے حالات تو کبھی دیکھے نہ سنے۔ خدا جانے اس میں کیا اسرار ہے۔ آدمی ہے نہ آدم زاد، نہ بندر، نہ چوہا، نہ سانپ، نہ گیدڑ، نہ کیڑے مکوڑے، نہ پرندے، کوئی جاندار یہاں نہیں بستا۔ موسیو پپلن، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس منحوس مقام سے نکل چلو۔ خدا کے لیے دیر نہ کرو، ورنہ کوئی ناگہانی آفت ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ جان کلاس جیسا متحمل مزاج پرسکون شخص بے حد مضطرب اور خوفزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے یہ وہم اس کے دماغ سے نکال دینے کے لیے بحث کرنا چاہی، مگر وہ سنی انسنی کر کے ساحل کی طرف دوڑنے لگا۔ مجبوراً ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ ساحل پر پہنچ کر وہ ریت پر لمبا لیٹ گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ آخر بات کیا ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے سانس بحال کرنے کے بعد پوچھا۔ مجھے تو یہاں کوئی خرابی بظاہر نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ یہاں کوئی اور جاندار نہیں۔ بس یہی سب سے بڑی خرابی ہے پپلن، جان کلاس نے بدستور ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ جانوروں اور پرندوں کے یہاں نہ پائے جانے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جزیرے کی آب و ہوا زہریلی ہے۔ اگر ہم یہاں زیادہ دیر رہے تو دیکھ لینا، باری باری مر جائیں گے۔ حماقت یہ ہوئی کہ سوچے سمجھے بغیر ہم نے پہاڑی چشموں سے پانی پی لیا۔ خدا خیر کرے، اور وہ سرخ الوچے بھی تو کھا لیے، ماترو نے یاد دلایا۔ اگل دو، سب کھایا پیا، اس میں دیر نہ کرو، فوراً قے کر ڈالو۔ جان کلاس بیٹھا اور اس نے انگلی حلق میں ڈال کر قے کر ڈالی۔ ماترو نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں کیوں پیچھے رہتا، مجھے بھی الٹی کرنی پڑی۔ قے کرنے کے بعد ہم کنارے پر آئے اور سمندر کے کھاری پانی سے اپنا منہ صاف کیا۔ اس وقت نقاہت اتنی تھی کہ ذرا سی حرکت کرنے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ کبھی جزیرے کے حسن اور شادابی پر نظر جاتی اور جی چاہتا کہ ساری زندگی یہیں بسر ہو۔ کبھی اس ڈراؤنے اور پرسرار ماحول کا خیال آتا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ تقریباً 4 میل لمبے اور آدھے میل چوڑے جزیرے میں حیوان اور کوئی کیڑا مکوڑا نہ تھا۔ طے کرنے سے کچھ تسکین تو ہوئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی معدے میں اتڑیوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ ہم پاس پاس لیٹے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر اطمینان کر لیتے کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے۔ ماترو کا جسم آپ ہی آپ بیٹھنے لگا، اس کی آنکھیں ابلنے لگی اور ہونٹ جھاگ سے بھر گئے۔ میں مر رہا ہوں، اس نے حد درجہ کرب سے تڑپتے ہوئے کہا۔ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں اور جان کلاس اس کی حالت میں یہ بھیانک تغیر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم اپنے پیارے ساتھی کی کوئی مدد کرنے سے مطلق قاصر تھے، نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ سب اس منحوس جزیرے کے پانی اور پھلوں کی کارستانی ہے، جان کلاس نے کہا، اور ماترو پر جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کی پناہ، لڑکے کا جسم تو آگ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے معدے میں زہریلے پانی اور سرخ پھلوں کے گودے کی کچھ نہ کچھ مقدار اب بھی موجود ہے۔ ماترو بیٹے سنبھلو، اٹھ کر ایک قے اور کر ڈالو، جلدی کرو بیٹا۔ لیکن اس کی حالت لمحہ ب لمحہ بگڑتی چلی گئی۔ ہونٹوں کے کناروں سے جھاگ برابر بہ رہے تھے، چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند پیلا پڑ چکا تھا، جیسے جسم کا تمام خون کسی اندیکھی روح نے چوس لیا ہو۔ پپلن، اگر تم کو اپنی، میری اور اس بچے کی زندگی عزیز ہے تو اب بھی وقت ہے، ہمت سے کام لو، اس جزیرے سے بھاگ نکلو۔ آؤ ہم اسے اٹھا کر اسٹیمر تک لے چلیں۔ جان کلاس نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور میں نے ٹانگے، پھر ہم تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اس مقام کی جانب لے چلے جہاں ہمارا اسٹیمر پانی میں کھڑا ہلکی ہلکی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا تھا۔ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا ہمارے لیے قیامت ہو گیا۔ اس 1 من 10 سیر وزنی لڑکے کو اٹھانا یا گھسیٹنا اتنا دشوار دکھائی دیا جیسے ہزاروں من کا بوجھ ہمارے سروں پر رکھ دیا ہو۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں سے جان آہستہ آہستہ نکلی جا رہی تھی اور ہانپ ہانپ کر خود ہمارے ہونٹوں سے ویسے ہی جھاگ نکلنے لگے تھے جیسے ماتروں کے منہ سے نکل رہے تھے۔ راہ میں 3 مرتبہ رک کر ہم نے سانس ٹھیک کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ادھر ماتروں کی کربناک حالت دیکھ کر ہمارے ہوش و حواس رخصت ہوئے جاتے تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لڑکے کو یکایک کس مرض نے اپنے گرفت میں لے لیا۔
خود مجھے ہر آن ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی اسی تکلیف سے دوچار ہونے والا ہوں۔ خدا خدا کر کے اسے ہم نے اسٹیمر میں پھینکا، جلدی جلدی میخیں اکھاڑی، لنگر اٹھایا، بادبان کھولا، چپو سنبھالے اور جزیرے پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے پھر کھلے سمندر میں آ گئے۔ سورج نکلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سمندر میں تلاطم یا طوفان کے کوئی اثرات نہ تھے۔ ہوا کا رخ بھی ہماری خوش قسمتی سے شمال مغرب کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے چپو چلانے کے بعد ہم تھک کر بے دم ہو گئے اور اسٹیمر کو لہروں کے سپرد کر دیا۔ ماترو آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ نیلا نیلا جھاگ اس کے منہ سے نکلنا بند ہو گیا تھا، لیکن سانس کی آمد و رفت بہت سست تھی۔ چہرے کا رنگ ابھی تک زرد تھا۔ ہم نے ڈرم میں سے بارش کا جمع کیا ہوا پانی نکال کر اس کا منہ صاف کیا، پھر حلق میں چند قطرے ٹپکائے، آہستہ آہستہ اس کے تلووں کی مالش کی۔ چند منٹ بعد اس نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت کے سائے رقصاں تھے۔ اب کیا حال ہے ماترو؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا ہم سمندر میں سفر کر رہے ہیں؟ اس نے کھلے اور پھولے ہوئے بادبان پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر مری ہوئی آواز میں بولا، نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے معدے میں کسی نے تیزاب الٹ دیا ہو۔ سینے میں تیز تیز ٹیس سی اٹھنے لگی اور سانس رکنے لگا۔ سارا بوجھ میرے گلے پر پڑ رہا تھا۔ میں سمجھا کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، لیکن وہاں تو آپ دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ شاید یہ ان سرخ الوچوں کا اثر تھا جو میں نے ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا لیے تھے، یہ پھر چشمے کے پانی میں زہر ہوگا۔ بہرحال اب میں کسی قدر بہتر ہوں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا کہ محض کمزوری ہے اور وہ بھی بھوک کے باعث۔ کچھوے کا گوشت جو ہم نے 3 روز قبل دھوپ میں سکھایا تھا سخت بدبودار اور بد ذائقہ ہونے کے باوجود ہم ہڑپ کر گئے۔ اس کے علاوہ اسٹیمر کے کونوں قدروں میں پڑی ہوئی کچی سارڈین مچھلیوں سے بھی بھوک مٹائی، اور اب ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ جان کلاوز نے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پانی میں اچھلتے اور غوطہ لگاتے دیکھا تو اپنا کانٹا اور ڈوری سنبھال لی۔ تلاش کر کے بطور چارہ کچھوے کی گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا اس میں پھنسایا اور ڈوری سمندر میں پھینک دی۔ حرکت کرتے ہوئے اسٹیمر پر سے اس انداز میں مچھلی کو شکار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن انسان امید اور آس کے اعتبار پر ایسی غیر معمولی حرکتیں کر کے ہی دل و دماغ کو تسکین دیتا رہتا ہے۔ میں اوندھے منہ لیٹ کر سو گیا، دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا سورج حسب معمول مغرب میں ڈھلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے قریب ہی جان کلاوز لیٹا لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند دن کے اندر اندر اس کے گال اندر کو دھس گئے تھے۔ رخساروں پر 3 انچ لمبی گھنی داڑھی ہو گئی تھی اور ناک کا بانسا موڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ کر تار تار ہو گئے تھے۔ اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر میرے آنکھیں بھر آ گئیں، لیکن اپنی حالت پر نگاہ کی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس سے کہیں زیادہ بدتر کیفیت میں تھا۔ فرسٹ ایڈ کے تھیلے میں سے آئینہ نکال کر اپنا جائزہ لیا تو خوش رو صحت مند اور نوجوان پپلن کی جگہ ایک عجیب الخلق حیوان نظر آیا۔ زرد آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گالوں کی ہڈیاں تپ دق کے مریض کی مانند ابھری ہوئی، ہونٹ خشک، داڑھی اور مونچھ کے بال بے تحاشا بڑے اور الجھے ہوئے، گلے کی قمیص اور اس کے اوپر کا سویٹر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، پتلون کے پائچے ادھڑے ہوئے، گھٹنوں پر سے 2-2 انچ کپڑا غائب، جا بجا ہاتھوں پیروں پر زخموں کے نشان اور ان پر کالا سیاہ کھرن جمع ہوا۔ اس حالت میں مجھے اپنی سگی ماں بھی دیکھتی تو پہچان نہ سکتی تھی۔ پانی کے ڈرم میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنا پانی موجود تھا کہ اگر ہم کفایت سے کام لیتے تو کئی دن آسانی سے نکل سکتے تھے۔ میں نے چلو بھر پانی سے حلق تر کرنے پر اکتفا کیا، پھر اسٹیمر کا جائزہ لیا۔ وہ صبا رفتار تھا اور شام کے وقت والی ہوا کے سہارے ایک نامعلوم اور انجانی منزل کی طرف ہمیں لیے جاتا تھا۔ توقع کے بالکل خلاف 5 پاؤنڈ وزن کی ایک مچھلی کانٹے میں پھنس گئی۔ جان کلاوز نے یکدم آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں خوشخبری سنائی۔ اس کے لیے مسلسل 3 گھنٹے بیٹھنا اور انتظار کرنا پڑا۔ وہ دیکھو کونے میں پڑی ہے، چاہو تو اسے کچا چبا لو، چاہو تو اسے کل کے لیے رکھ لو، دھوپ میں نمک لگا کر رکھ دیں گے، 2 گھنٹے بعد خستہ ہو جائے گی اور اس کا بدبودار پانی بھی نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج کی رات پھر فاقہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ بہرحال سمندر ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ایک انسانی جان لے کر بھی سمندر کے انتقام کی پیاس نہیں بجھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں پانی میں کودنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر جان کلاوز بھی ہنس دیا اور بولا، نہیں، سمندر تمہاری جان کا نذرانہ قبول نہ کرے گا۔ اگر تم پانی میں کود جاؤ تب بھی مجھے یقین ہے سمندر تمہیں کچھ نہ کہے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ میں نے پانی پر نگاہ ڈالی۔ پانی ہلکا ہلکا بہ رہا تھا، اونچی اونچی لہریں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں اسے کسی غیبی قوت کا کرشمہ ہی کہوں گا جس نے مجھے ایسی حماقت پر مجبور کیا۔ سوچے سمجھے بغیر میں اٹھا اور اس سے پہلے کہ جان کلاوز مجھے روکنے کی کوشش کرتا، میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔
जिस वक्त मैंने समंदर में छलांग लगाई, नहीं कह सकता वो कौन सा वक्त था। मुझ पर दीवानगी और जुनून तारी था। जॉन क्लॉस के चिल्लाने की आवाज मेरे कान में आई। वो कह रहा था, अरे यार क्या गजब करते हो। मैंने तो मजाक में ये बात कही थी। पानी में गिरते ही जैसे अनदेखी कुव्वत ने मेरे लिए अपनी आगोश फैला दी। मैं सर के बल गिरा और गहरी अंधेरी तारीख दुनिया में डूबता चला गया। एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़कर स्टीमर की तरफ देखा। मुझे मात्रो और जॉन क्लॉस के खौफजदा चेहरे नजर आए, जो पलक झपकने में गायब हो गए। फिर मैंने अपने आप को बहाव के साथ साथ डूबते, उछलते और कलाबाजियां खाते पाया। समंदर की लहरें मुझसे शोखियां और अटकेलियां कर रही थीं। अभी मुश्किल से 100-125 गज दूर गया होऊंगा कि अकब से 10-12 फुट ऊंची एक लहर बल खाती झूमती हुई आई, मुझे आहिस्ता से ऊपर उठाया। फिर मैं फजा में बुलंद हो गया। औसान बहाल हुए तो देखा कि मैं स्टीमर के अंदर पड़ा हूँ। उस लहर ने मुझे ठीक स्टीमर के अंदर पटखा था। ये निहायत हसीन इत्तेफाक था। या खुदाई नूर, कोई मुझे लाखों कस्में खा कर भी यकीन दिलाता कि ऐसा मुमकिन है तो मैं यकीन न करता। वो रात हमने करवटें बदल बदल कर, हिज़यानी हिजान में गा गा कर, गालियां बक बक कर काटी। सूरज निकलते ही हमारे होशो हवास जैसे खुद ब खुद दुरुस्त हो गए। उन दिनों ये अजीब इंकिशाफ हुआ कि सूरज का दीदार और उसकी रोशनी कितनी अजीम नेमत है। ऐसी नेमत जो हजारों वसवसों, लाखों वहम और न जाने कितने भयानक एहसासात और तसव्वुरात को चश्मे ज़दन में जहन से खुरच कर दूर फेंक देती है। शायद यही वजह थी कि ज़माने कदीम में और अब भी कहीं कहीं सूरज को पूजा जाता है। शिकार की हुई मछली के कत्ले किए गए और हम फाकाज़दा शिकारी कुत्तों की तरह इन कत्लों की धूप में खस्ता होने का इंतजार करने लगे। हमारी बेसब्र नजरें उन छोटे सफेद गोश्त के लोथड़ों पर यूं जमी थी कि नागहानी में जरा सी गफलत भी हुई तो कोई उन्हें उचक कर ले जाएगा। नकाहत इस हद दर्जा तक बढ़ चुकी थी कि हवा ने जब स्टीमर का रुख शुमाल मगरिब से कुछ हटा दिया, तब भी हम में से किसी ने परवाह न की और ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि स्टीमर खुद ब खुद ही राह रास्त पर आ जाएगा। हम कहाँ तक बाजू आजमाए जाएं। इस यकीन का नतीजा बिलाशुबा यही निकला कि चंद मील दूर जाने के बाद स्टीमर खुद ब खुद सही रास्ते पर रवा दवा हो गया। हम 5 रोज किसी नए हादसे के बगैर मुसलसल सफर करते रहे। ये जिंदगी और उसकी तमाम दिलचस्पियों से बेजार कर देने वाला सफर था। जॉन क्लॉस सारा सारा दिन बैठकर एक ऊंचे से तख्ते पर डोरी और कांटा पानी में फेंक कर मछलियों का इंतजार करता। एक आध बार कोई मछली फंस जाती और हम तीनों बमुश्किल डोरी घसीट कर मछली पकड़ लेते, वरना तमाम दिन फाके से गुजर जाता। हमारी पसलियां नुमाया हो गई थी और पेट सुकड़कर पीठ से जा लगा था। वो बाजू जिनमें कभी मछलियां तड़पा करती थीं, अब खुश्क लकड़ियों की मानंद सूख गए थे। कल्लों की हड्डियां उभर आई थीं। दाढ़ी, मूंछों और सर के बाल बढ़कर आपस में बुरी तरह उलझ चुके थे। छठे रोज रात के वक्त फिर एक हौलनाक तूफान ने हमें दबोच लिया। पहले तो बारिश हुई जिसमें हमने मुंह खोल कर कई रोज की प्यास बुझाई, फिर खूब नहाए और जिस्मों पर से समंदरी नमक उतारा। उसके बाद ड्रम में पानी जमा किया। स्टीमर को ऊंची ऊंची लहरें झूला झुला रही थी। कभी हम एक तरफ लुढ़क जाते, कभी दूसरी तरफ। जूं जूं रात भीगती गई, तूफान की शिद्दत में इजाफा होता गया। सूरज निकलने से पहले ये तूफान कम हुआ, अलबत्ता बारिश बराबर होती रही। स्टीमर बर्क रफ्तारी से उड़ा जा रहा था। हमारे पास पीने के पानी की अच्छी खासी मकदार मौजूद थी और स्टीमर के अंदर भी पानी का खूब जखीरा हो गया था। हमने महसूस किया कि अगर पानी इस तरह से भरा रहा तो स्टीमर किसी भी वक्त डूब सकता है। चुनाचे ये पानी निकाला गया। इतने से काम नहीं हमें बुरी तरह निढाल कर दिया था। सूरज उस वक्त ऐन हमारे सरों पर था जब हमने बहुत दूर एक धब्बे की मानंद आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता हुआ एक बहरी जहाज देखा। फिर ये धब्बा खासा बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि जहाज हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन 1 घंटे उसकी हरकत का जायजा लेने से एहसास हुआ कि ये हमारी जानिब तो नहीं बढ़ रहा, अलबत्ता उसी सिमत में जा रहा है जिस रुख में हमारा स्टीमर जा रहा है। मुमकिन है जहाज वाले हमारे स्टीमर को देख लें और रुख बदल कर उधर ही आ जाएं। 1.5 घंटे बाद मातरों ने चिल्लाकर कहा, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने हमें देख लिया। हम धड़कते दिल और इश्तियाक भरी नजरों से उस बहरी जहाज को देखने लगे। वो एक छोटा सा ऑयल टैंकर था। जब ज्यादा करीब आया तो हमने देखा कि उसके बुर्ज पर औरतों और आदमियों का एक हुजूम है जो हैरत और तजस्सुस की नजरों से हमें देख रहा है। फिर हमें जहाज के वर्दी पोश अफसर और मल्लाह भी नजर आए। औरतों के लिबास खासे शोख और मर्दों ने मौसम के मुताबिक सूट पहन रखे थे। ये बात मेरे लिए बाइस हैरत थी कि एक ऑयल टैंकर पर भी मुसाफिर हो सकते हैं। जहाज ने अपनी रफ्तार खासी हल्की कर दी थी। स्टीमर से उसका फासला ज्यादा से ज्यादा 150 फीट होगा। इतने में नीली वर्दी पहने हुए जहाज का कप्तान नमूदार हुआ। उसके हाथ में सफेद रंग का छोटा सा भोंपू था। उसने ये भोंपू अपने मुंह से लगाया और पुकार कर अंग्रेजी जबान में कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो? फ्रेंच गियाना से, मैंने जवाब दिया।
क्या तुम फ्रांसीसी बोल सकते हो? एक औरत अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाई। हाँ मैडम, हम फ्रांसीसी जानते हैं। इस गहरे समंदर में इतनी छोटी कश्ती के साथ सफर करना बेवकूफी है। आवाज आई। बेशक, लेकिन हम ये सफर करने पर मजबूर हैं, मैंने जवाब दिया। यह ऑयल टैंकर गालिबन ब्रिटिश था, क्योंकि उसका कप्तान और मल्लाह अंग्रेजी बोल रहे थे और फ्रांसीसी जबान नहीं जानते थे। उन्होंने उस फ्रांसीसी औरत को तर्जुमान बनाकर हमसे कहा कि वो हमें जहाज पर सवार कराने के लिए तैयार हैं और हमारे स्टीमर को भी अपने साथ बांध लेंगे। मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। उनका जवाब था कि ये अबतर हालत के पेश नजर पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन एहतियात का तकाजा है कि हम जहाज पर सवार न हो। मुमकिन है ये टैंकर फ्रांस ही जा रहा हो और उधर हम धर लिए जाएं। चुनाचे मैंने पुकार कर कहा, इस मदद के लिए मैं कैप्टन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे कहिए कि हम अपने स्टीमर पर हर तरह महफूज और खुश हैं। औरत ने अंग्रेजी जबान में हमारी बात का मतलब कप्तान को समझाया। उसने गर्दन हिलाई, औरत से कुछ कहा। उसने फ्रांसीसी में हमसे कहा, तुम लोग ये पेशकश कबूल क्यों नहीं करते? हम कैदियों के जजायर से भागे हुए मुजरिम हैं, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, मुतमईन रहो, कैप्टन ने कहलवाया। हमने नफी में हाथ हिलाए। फिर कैप्टन ने पूछा, हमारी मंजिल कौन सी है? हमने बताया, फ्रांस और फ्रांसीसी मकबूजा इलाकों के सिवा तकदीर जहां भी ले जाए हम जाने को तैयार हैं। फिर हमसे पूछा गया, हम अंग्रेजी जबान में छपा हुआ नक्शा समझ लेंगे? हमने जवाब इस बात में दिया। चंद लम्हे बाद उन्होंने हमें स्टीमर जहाज के बिल्कुल नीचे लाने का इशारा किया। हमने तामील की और ऊपर से एक बड़ी सी टोकरी रस्सी में बांधकर हमारे स्टीमर के ऐन ऊपर लटका दी गई। उस टोकरी में खाने पीने की चीजें भरी हुई थी, उबला हुआ गोश्त, फल और अंडे। उन सब के ऊपर लिपटा हुआ एक लंबा सा कागज खोला तो इर्द गिर्द के तमाम जजायर और रियासतों पर मुश्तमिल एक उम्दा नक्शा था। नक्शे को गौर से देखो, कप्तान की जेरे हिदायत उस फ्रांसीसी औरत ने भौंपू अपने मुंह से लगाकर कहा। मगरिब की तरफ सारे जजीरे बरतानिया के कब्जे में हैं। उनमें से किसी एक में तुम पनाह ले सकते हो। ट्रिनिडाड कम से कम 2 दिन की मुसाफत पर है, कप्तान की तरफ से जवाब आया। उसके बाद जहाज वालों ने अलविदाई इशारे किए। फ्रांसीसी खातून ने आवाज देकर कहा, हम सब तुम्हारी कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। इस जुर्रत और इस्तकलाल पर कप्तान साहब तुम्हें आफरीन कहते हैं। हमने भी उनकी मदद का दोबारा शुक्रिया अदा किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज दूर हटने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो उफुक की सियाह लकीर के पास पहुंचकर ऐसा ही सियाह धब्बा नजर आने लगा जैसे इब्तिदा में दिखाई दिया। ये हमारे लिए बिलाशुबा बहुत बड़ी गैबी मदद थी, जो न जाने किसकी नेकियों के सिले में अचानक मिल गई थी। हमने खुश जायका फल और गोश्त मजे ले लेकर खाया और तन बदन में कुव्वत की नई लहरें उठने लगी। टोकरी में इतनी खुराक मौजूद थी जो शायद 4 दिन तक साथ दे जाती, और अब हमें पूरा यकीन था कि समंदर का यह हौलनाक सफर इख्तिताम को पहुंचने वाला है। खुदा ने चाहा तो हम 2 रोज बाद ट्रिनिडाड के साहिल को छू रहे होंगे। 2 रोज बखैर व आफियत गुजर गए। कोई हादसा रोनुमा न हुआ। समंदर पुरसुकून और आसमान मोतदिल। ट्रिनिडाड का साहिल अभी निगाहों से ओझल था। सफेद सफेद मुर्गाबियों और छोटे छोटे हसीन बगलों की लंबी लंबी डारें मशरिक से मगरिब की जानिब परवास करती दिखाई दी। बहरी परिंदों का दिखाई देना इस बात की निशानी है कि जमीन करीब है। मातरों की खुशी का कोई ठिकाना न था। नई दुनिया, नई जमीन देखने का जोश किसे नहीं होता। और फिर ये तो 19 बरस का एक नातजुर्बेकार मासूम लड़का था जिसके गोश्त पोस्ट में सैरो सयाहत और मुहिम जोई का वलवला कूट कूट कर भर दिया गया था। जॉन क्लास की कैफियत भी मातरों से मुख्तलिफ न थी। उस पुख्ता जहन, पुख्ता उम्र के हद दर्जा तजुर्बेकार आदमी के सामने भी जिंदगी की वो मंजिलें थी जिन्हें देखने का कभी उसे ख्याल भी न आया था। फिर सबसे बड़ी तस्कीन वो बात थी कि हम अब आज़ाद इंसानों की तरह एक आज़ाद और खुद मुख्तार ब्रिटिश हुकूमत के ज़ेरे साया जिंदगी के चंद दिन गुजारने जा रहे थे। हमें पूरा यकीन था कि ट्रिनिडाड में हमारा इस्तकबाल खुशदिली और बिरादराना जज्बात के साथ किया जाएगा। सुबह 9 बजे का वक्त था। मगरिबी उफक पर एक सुरमई लकीर नजर आई और हम तीनों खुशी से उछल पड़े। आपस में बगलगीर हुए बच्चों की मानन गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाने लगे। उस वक्त हमें इस आलम में कोई देखता तो यही समझता कि पागल हो गए हैं। मशरकी हवाएं स्टीमर को धकेल धकेल कर मगरिब की जानिब ले जा रही थी और हम हाथों की दूरबीनें बनाए उस सुरमई लकीर को देख रहे थे जो कभी पूरी तरह नजर आने लगती, कभी गायब हो जाती। सहपहर के 4 बजे हम इस कदर नजदीक पहुंच गए कि उस लकीर के साथ साथ दरख्तों के झुंड और उन दरख्तों के अकब में छोटी बड़ी इमारतों की छतें साफ दिखाई देने लगी। फिर 1 घंटे बाद हमें साहिल पर चलते फिरते लोग और वहां ठहरी हुई कश्तियां, लांचें और स्टीमर नजर आने लगे। उन्होंने भी हमें देख लिया था। रफ्ता रफ्ता घूमते फिरते और नहाते मर्द जन और बच्चे एक जगह जमा होने लगे। 20 मिनट के अंदर अंदर साहिल पर कोई 2-3 हजार अफराद का मजमा था
اور سب کے سب حیرت اور شوق سے ہماری آمد کے منتظر تھے۔ بہت سو نے اپنی ٹوپیاں ہلا ہلا کر اور فضا میں اچھال کر خوشی سے نعرے بھی لگائے، جیسے ہم بہت بڑے ہیرو ہیں جو سمندر کی کوئی ناقابل تسخیر مہم کامیابی کے ساتھ سر کر کے آ رہے ہیں۔ پھر جو ہی ہمارا اسٹیمر ایک جگہ رکا، بے شمار لوگ دوڑتے ہوئے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں اچھلتے کودتے ہماری طرف بڑھے۔ ان کے آگے آگے 3 آدمی وردیاں پہنے اور پیٹی کے ساتھ لمبے لمبے ریوالور لگائے چلے آ رہے تھے، 2 سیاہ فام اور ایک سفید چمڑی والا کوئی انگریز۔ خوش آمدید دوستوں، سفید فام نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں سلوٹ کیا۔ فرینیڈاؤ کا قصبہ آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ ٹرینیڈاڈ کے جزیرے پر ہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ سفید فام انگریز فرانسیسی بول رہا تھا، نہ جانے اس نے کیسے بھانپ لیا کہ ہم تینوں فرانسیسی ہیں۔ پھر اس نے ہم سے باری باری ہاتھ ملایا، مجمع میں ہر فرد ہم سے ہاتھ ملانے اور قریب سے ہماری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا۔ سفید فام کے دونوں کالے سپاہی ڈانٹ ڈانٹ کر لوگوں کو پیچھے ہٹنے اور دھکم پیل سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ آپ لوگ اپنا اسٹیمر یہیں چھوڑ دیں، کوئی شخص کسی چیز کو نہ چھیڑے گا۔ سفید فام افسر نے کہا، آپ اطمینان سے شہر میں گھومے پھریں اور پولیس اسٹیشن میں متعلقہ انچارج کو اپنی آمد کی اطلاع بھی دے دیں۔ اسٹیمر کو لنگر انداز کر کے اور بچا کچا سامان اسی میں چھوڑ کر ہم ساحل پر اترے۔ لوگ مسافے اور معانقے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ ان کے اس انداز میں اس قدر والہانہ پن اور خلوص اور شفقت تھی کہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اس وقت تک ہم نے ان لوگوں کا جائزہ لے لیا تھا، ان میں سفید فام بہت کم اور سیاہ فام یا ایشیائی قوموں کے افراد زیادہ نظر آتے۔ افریقہ کے حبشی بھی تھے اور ہندوستان کے باشندے بھی، مصر والے بھی اور انڈونیشیا کے باسی بھی، چند چینی اور جاپانی چہرے بھی دکھائی دیے۔ ہندوستانی عورتیں ساڑیاں باندھے، چوٹیوں کے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہم ساحل کے قریب ہی کچھ فاصلے پر بنے ہوئے ایک ریسٹورانٹ کی طرف بڑھے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے اپنے اپنے مشروب پی رہے تھے، کھانے کی چیزوں سے شغل کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مجمع چھٹنے لگا اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہاں لوگوں نے خود بخود مجھے کیپٹن کیپٹن کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے چھوٹے سے اسٹیمر میں ہم 3 آدمیوں کا انتہائی خطرناک سینکڑوں میل کا سمندری سفر حد درجہ مہارت اور دلیری کا ثبوت ہے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک آنن فانن ہماری کہانی پہنچ گئی۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے کاؤنٹر سے اٹھ کر خود ہم سے اشاروں میں دریافت کیا کہ ہم کیا کھائیں گے۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کسی چیز کی قیمت ہم سے وصول نہیں کرے گا۔ مالک نے ایک ویٹر کو بلا کر انگریزی میں کچھ سمجھایا۔ چند منٹ بعد وہ ایک بڑی ٹرے میں بھنے ہوئے گوشت کے پارچے، انڈوں کا آملیٹ، چند تازہ روٹیاں اور تربوز سجا کر لے آیا۔ ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ چند لمحوں بعد وہی ویٹر مالک کے اشارے پر سگریٹوں کے 3 پیکٹ اور ماچس لے کر نمودار ہوا۔ ابھی ہم نے سگریٹ سلگا کر 2-3 کش لیے ہی تھے کہ سامنے کی کرسیوں سے اٹھ کر ایک عمر رسیدہ اور باوقار آدمی ہماری جانب آیا۔ اس کی عقب میں 2 عورتیں بھی تھی، ایک ادھیڑ عمر کی اور دوسری بالکل جوان، کوئی 17-18 برس کی لڑکی۔ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ جائیں، آدمی نے عمدہ فرانسیسی بولتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا، آپ بڑے شوق سے یہاں تشریف رکھیں۔ ویٹر جلدی سے ان تینوں کے لیے کرسیاں گھسیٹ لایا۔ بیٹھنے کے بعد آدمی نے عورتوں سے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی۔ میرا ایک لڑکا بھی ہے جو آج کل لندن کے ایک اسکول میں تعلیم پا رہا ہے۔ ابھی ہمیں پولیس افسر نے بتایا کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں، فی الحال اس چھوٹے سے قصبے میں اجنبی ہیں۔ میں خلوص دل سے اپنا گھر پیش کرتا ہوں، امید ہے میری یہ درخواست رد نہ فرمائیں گے۔ معاف فرمائیے، میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا، مجھے بوین کہتے ہیں اور میرا پیشہ وکالت ہے۔ ٹرینیڈاڈ کے دارالسلطنت پورٹ آف اسپین میں میرا آفس ہے، یہاں سے کوئی 20-25 میل دور۔ یقین کیجئے آپ کو میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مسٹر بوین نے اپنی بات ختم کی اور مسکرانے لگے۔ ان کی بیوی اور صاحبزادی اس امید میں ہماری طرف تکنے لگے جیسے ہم ان کی پیشکش قبول کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم سان فرینڈو میں مطلق اجنبی تھے اور ابھی تک ہمیں اپنے وطن فرانس کا کوئی ایسا فرد دکھائی نہ دیا تھا جو ہماری دلجوئی کرتا۔ فطری طور پر ہر شخص اپنے ہم وطنوں اور ہم زبانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ انگریزی ہم بالکل نہیں جانتے تھے اور نہ بول سکتے تھے۔ بہت معمولی سی شد بت مجھے اور جان کلاس کو ضرور تھی، مگر وہ بھی سمجھنے کی حد تک۔ چند لمحوں کے اندر میں نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ ان تینوں کے چہرے خوشی سے ایک دم روشن ہو گئے۔ میں نے مسٹر بوین کی توجہ جان کلاس کی طرف دلائی، جس کے لیے ٹانگ کی تکلیف کے باعث پیدل چلنا دشوار تھا، اگرچہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی موٹر کار تھی جس میں ہم سب آسانی سے سما سکتے تھے۔ مگر انہوں نے فوراً اسی ریسٹورانٹ سے ایک ڈاکٹر کو فون کیا اور ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر نے کل دوپہر کو اپنے کلینک میں آنے کا وقت دیا ہے۔
وہیں ایکس رے بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے خدمت خلق کے رضاکاروں کے آفس میں فون کیا اور ہدایت کی کہ وہ اپنا ایک آدمی ساحل پر بھیج دیں تاکہ اسٹیمر کی نگرانی کی جا سکے۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور چند منٹ بعد ہم شہر کی بارونق، اجلی اور صاف ستھری سڑکوں سے گزرتے ہوئے ایک خوشنما مکان کے دروازے پر رکے جس کے ساتھ اس پہ پیچا کی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ مکان ایک حسین باغیچے کے وسط میں بنایا گیا تھا جہاں دائیں بائیں اندرونی برآمدے کے سامنے 2 فوارے بھی چل رہے تھے۔ میں آپ کے لیے بستر وغیرہ تیار کرتی ہوں، مسز بوین کہنے لگی۔ اتنے میں آپ لوگ غسل خانے میں جا کر شیو وغیرہ بنائیں۔ شیو کا تمام سامان اور تولیے، صابن وغیرہ سب وہیں موجود ہیں۔ 2 دن ہم نے مسٹر بوین کے گھر میں اس طرح گزارے جیسے جیتے جی جنت میں پہنچ گئے ہوں۔ بہترین ناشتہ، لذیذ کھانا، نفیس چائے یا قہوہ اور قصبے کے بازاروں میں ملنے والے وہ تمام پھل جو ہمارا میزبان خرید کر کھانے کی میز پر سجا دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنا اخلاق ہمیں زندگی میں اس سے پیشتر کبھی نہ ملا۔ ہم نے انہیں اپنے بارے میں ایک ایک بات بتا دی تھی کہ ہم چور، ڈاکو اور قاتل ہیں، انسانیت اور اخلاق کے نام پر ایک بہت بڑا داغ۔ لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ سب باتیں درست، مگر تم لوگ بہرحال ہم ہی جیسے انسان ہو، صرف ماحول نے تمہیں گھسیٹ کر اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کے تم شاکی ہو۔ ابھی تم لوگ جوان ہو اور تمہارے سامنے زندگی کی طویل شاہراہ ہے۔ اپنے سامنے کوئی مقدس اور اونچا نصب العین رکھو، پھر خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس گھر میں اپنائیت کا ایسا احساس ہوا کہ ہم اپنے پچھلے تمام رنج اور مصائب بھول گئے۔ جان کلاس کا کلینک میں معائنہ ہوا اور ڈاکٹر نے ایکس رے دیکھ کر یقین دلایا کہ بہت جلد یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ ہڈی جڑ رہی ہے اور امید ہے کہ 15-20 روز تک مریض اپنے پیروں پر کسی سہارے کے بغیر چلنے پھرنے لگے گا۔ تیسرے روز وکیل نے ہمیں بتایا کہ بعض قانونی پیچیدگیوں کے باعث قصبے میں ہم زیادہ سے زیادہ 2 ہفتہ قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے رخصت ہونا لازمی ہے، تاہم اس دوران میں گھومنے پھرنے اور ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے کی آزادی ہے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد مسٹر بوین نے اپنی گاڑی میں ہمیں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ صدر دروازے پر متعین پولیس گارڈ نے ہمیں سلوٹ کیا۔ گارڈ کے تمام سپاہی سیاہ فام تھے اور ان کی وردیاں انڈے کی طرح سفید وردیوں میں ان کے کالے جسم عجیب سے لگ رہے تھے۔ اسٹیشن کے اندر مختلف کمروں میں بھی زیادہ تر سیاہ فام افسر اور کانسٹیبل دکھائی دیے۔ ایک بڑے سے کمرے میں پولیس چیف کی نشست تھی۔ یہ ایک بھاری بھرکم انگریز تھا۔ اس نے اٹھ کر کندھا پیشانی سے ہاتھ ملایا اور ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اچھی خاصی فرانسیسی بول لیتا تھا۔ میں آپ لوگوں سے چند رسمی سوال کرنا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی خدشے کے بغیر ان سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ آپ یہاں اپنے آپ کو مجرم سمجھے نہ قیدی۔ آپ کی حیثیت قصبے میں نوواردوں کی طرح ہے، اس لیے پولیس کا فرض ہے کہ قانون کے مطابق آپ کی شناخت کرے۔ اس نے ایک لمحے توقف کے بعد مجھ سے پوچھا، برائے کرم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے نام بتائیے۔ ہنری پپلن، جان کلاس اور فرانسس ماترو۔ کیا عمریں ہوں گی آپ کی؟ 26، 34، 19۔ بہت خوب۔ کس جرم کی پاداش میں آپ لوگوں کو حکومت فرانس نے شیطانی جزائر میں بھیجا تھا؟ قتل کے جرم میں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قتل ہم نے کیے ہی نہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں جناب، ماترو نے کہا۔ میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا۔ اس وقت میری عمر 17 برس تھی۔ پولیس افسر نے ماترو کی طرف دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، اگر تم انگلینڈ میں ہوتے تو شاید اس جرم کی پاداش میں پھانسی پا گئے ہوتے۔ بہرحال اپنے اپنے ملک کا رواج اور قانون ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان شیطانی جزائر میں قیدیوں کے جو کیمپ کھولے گئے ہیں ان میں انسانوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ایسے ظلم جن سے پھانسی پر لٹک جانا 1000 درجے بہتر ہے۔ مجھے آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قانون کے مطابق آپ 2 ہفتے سے زائد ٹرینیڈاڈ یہ کسی بھی مقبوضہ برطانوی علاقے میں قیام نہ کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں رہیں کسی غیر قانونی حرکت کا خیال بھی دل میں نہ لائیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا اور مضبوط اسٹیمر ہے۔ ہم رائل نیوی والوں سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ کے اسٹیمر کی ضروری مرمت کر دیں۔ جس قدر ساز و سامان آپ کو درکار ہے آپ ہم سے کسی معاوضے کے بغیر وصول کر لیجئے اور یہاں سے رخصت ہو جائیے۔ میرا خیال ہے جنوبی امریکہ میں کوئی بھی ملک آپ کو آسانی سے قبول کر لے گا۔ ویریزویلا کی طرف جانے کی کوشش نہ کیجیے، وہاں جاتے ہی آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ پھر مہینوں برسوں آپ سے بیگار لینے کے بعد جب آپ کا دم لبوں پر ہوگا تو وہ آپ کو فرانس کے حوالے کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابھی جوان اور صحت مند ہیں اور آپ کے سامنے ایک روشن مستقبل ہے۔ شیطانی جزائر سے اپنی جان جوخم میں ڈال کر نکل آنا آسان ہرگز نہ تھا، لیکن آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ اپنی جواں مردی، مستقل مزاجی اور عزم سے بھرپور صلاحیتیں زندگی سنوارنے میں کیوں نہ صرف کریں۔ مجھے آپ کی مدد کر کے دلی خوشی ہوگی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔
میرا فون نمبر نوٹ کر لیں۔ سان فرنانڈو یا ٹرینیڈاڈ میں کسی بھی لمحے آپ کو میری فوری مدد کی ضرورت ہو تو فون کے ذریعے مجھے اطلاع کیجیے، میں فوراً مدد کو پہنچوں گا۔ اس نے برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک اردلی نے کمرے میں آ کر زوردار سلیوٹ کیا۔ پولیس چیف نے اسے قہوہ لانے کا حکم دیا۔ قہوہ پینے کے دوران اس نے ایک کاغذ پر ہمارے نام، عمر اور جرائم کی تفصیل پوچھ کر درج کی، پھر رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا۔ کاش ہمارا برطانوی قانون اس کی اجازت دیتا، اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں آپ لوگوں کو ٹرینیڈاڈ میں مستقل طور پر آباد ہونے کی اجازت دے دیتا۔ امید ہے آپ اس مجبوری کو معاف فرمائیں گے۔ 2 ہفتے کی مدت ہی کیا تھی، پلک جھپکنے میں یہ عرصہ بیت گیا۔ سان فرنانڈو میں ہم سے جو سلوک کیا گیا اس کی یاد ناقابل فراموش ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں زندہ رہنے کی آرزو بیدار ہوئی، انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر ہمارا ایمان پختہ ہوا، اور ہمیشہ کے لیے یہ سبق ذہن نشین ہو گیا کہ دنیا اتنی بری جگہ نہیں اور اس میں اچھے لوگ بھی کثرت سے ہیں۔ رائل نیوی والوں نے ہمارے اسٹیمر کی مرمت اس خوبی سے کی کہ اسے بالکل نیا بنا دیا۔ کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کے انبار ہمارے پاس لگ گئے جو نیوی اور پولیس کے علاوہ بعض شہریوں نے بھی اپنی خوشی سے دیے تھے۔ نئی پتلونیں، نئی قمیضیں، جیکٹیں، گائے کے روسٹ کیے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے، یہ سامان اتنا زیادہ تھا کہ ہم اسے 1 ماہ تک بخوبی برت سکتے تھے۔ سب سے قیمتی اور پرخلوص تحفہ ہمیں مسٹر بوین کی بیوی اور اس کی بیٹی نے دیا۔ یہ وہ گروپ فوٹو تھے جو ہم نے اپنے قیام کے دوران ان کے ساتھ اتروائے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی $100 کی رقم بھی لفافے میں بند کر کے ہمارے حوالے کی۔ ہر چند ہم نے انکار کیا لیکن وہ نہ مانے اور سخت افسردہ ہونے لگے۔ ہم نے یہ رقم لے لی۔ جس روز ہمیں رخصت ہونا تھا مسٹر بوین نے ایک نقشہ میز پر بچھایا، وہ ہمیں راستہ سمجھانے لگے۔ کولمبیا کی پہلی بندرگاہ سانٹا مارٹا 720 میل، پاناما 1200 اور کوسٹاریکا 1500 میل دور تھی۔ مسٹر بوین نے بتایا کہ کولمبیا میں ہمارا قیام خطرناک ہو سکتا ہے، وہاں ابھی تک کسی مفرور مجرم نے پناہ نہیں لی، تاہم برٹش کونسل سے رابطہ قائم کر کے مدد لی جا سکتی۔ برٹش ہینڈوراس یہاں سے کوئی 1800 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں کا برطانوی گورنر ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ اگر تم وہاں جا سکو تو یہ سب سے بہتر ہے، میں اس کے نام خط لکھے دیتا ہوں، ممکن ہے وہ تمہیں خصوصی اختیارات کے تحت اپنے علاقے میں 1-2 سال تک پناہ دے سکے۔ پھر اسی وقت گورنر ہنور کے نام خط لکھ کر ہمارے حوالے کیا۔ ادھر یہ سوچ کر ہمارے حواس گم تھے کہ سینکڑوں ہزاروں میل کا یہ سفر اس چھوٹے سے اسٹیمر میں ہم کیسے طے کریں گے۔ اگر ایک مرتبہ قسمت نے یاوری کی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار قسمت ہمارا ساتھ دیتی رہے گی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، ہمیں بہرحال سان فرنانڈو سے نکل ہی جانا تھا۔ مسٹر بوین نے سوچ بچار کرنے کے بعد ہمارے لیے سفر کا ایک نقشہ تجویز کر ہی لیا۔ پہلی منزل 600 میل دور کوراکاؤ کی بندرگاہ، دوسری منزل ایسا جزیرہ ہے جو برٹش ہینڈوراس اور کوراکاؤ کے درمیان واقع ہو۔ نقشے پر ایسا کوئی جزیرہ نہ تھا، تاہم اندازے سے طے پایا کہ کوئی نہ کوئی جزیرہ چھوٹا یا بڑا ضرور ہوگا۔ یہ قیاس بھی اس لیے تھا کہ سمندر کا یہ حصہ بے شمار آباد اور ویران جزائر سے پٹا پڑا تھا، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ نقشے پر ہر جزیرے کا اندراج کیا جاتا۔ تیسری منزل ہینڈوراس جنوب مغرب میں گوئٹے مالا کی سرحد کے ساتھ تھا۔ ایک بار پھر ہم سمندر کے بے کراں سینے پر سفر کر رہے تھے۔ نیوی کے انجینئروں نے اسٹیمر پر پوری توجہ دی تھی۔ اس کے جتنے حصے سمندر کی لہروں کے تھپڑے کھا کر کمزور ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے نئے تختے لگائے، آہنی کیلیں ٹھوکی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے کیبن بھی پختہ کر دیے تھے اور 2 نئے بادبان اور 1 نیا مستول بھی لگایا تھا۔ عام حالات میں اگر ہم اسٹیمر کی ایسی مرمت کرانے لگتے تو کم از کم $1000 تو ضرور خرچ ہوتے۔ انہوں نے ہمیں 2 نئے قطب نما، 1 تھرمامیٹر اور دواؤں کا ایک باکس بھی دیا۔ سب سے قیمتی چیز جو ہمیں نیوی والوں سے ملی وہ بیٹری سے چلنے والا چھوٹا سرچ لائٹ سسٹم تھا۔ انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیوں کر اور کن کن مواقع پر کام میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس زبردست اہتمام اور ساز و سامان کے ساتھ ہمارے پست حوصلے کس قدر بلند ہو گئے ہوں گے۔ جب ہم نے سمندر میں اسٹیمر کا رخ جنوب مغرب کی طرف کیا تو ہوا نے ہماری پذیرائی کی اور 1.5 گھنٹے کے اندر ہم نے 40 میل کا سفر طے کر لیا۔ ہوا صبح سے شام تک ہمارے موافق چلتی رہی اور ہم نے دیکھا کہ سمندر کے اس حصے میں کئی برطانوی چھوٹے بڑے جہاز بھی ہمارے دائیں بائیں 10-10, 15-15 میل کے فاصلے سے سفر کر رہے ہیں۔ جان کلاوز نے حساب لگایا کہ اگر ہم کسی رکاوٹ کے بغیر اسی رفتار سے چلتے رہے تو کوراکاؤ تک پہنچنے میں 5 دن اور 5 راتیں لگیں گی۔ ابتدائی 3 روز ہم بے حد مطمئن اور خوش رہے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی تفریحی سفر پر نکلے ہوں۔ ماترو اور جان کلاوز کی گمشدہ صحت لوٹ آئی تھی۔ روز بروز ہم اپنی منزل کوراکاؤ سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔
مسٹر بوین نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ کورا کاؤ کی انتظامیہ کے سربراہ کو ایک تار ہماری آمد سے متعلق بھجوائیں گے تاکہ وہ ہمارا خاص خیال رکھے۔ تیسرے اور چوتھے روز کی درمیانی رات ہمیں یکایک یوں لگا جیسے اسٹیمر کو ایک اندیکھی قوت زبردست دھچکے دے رہی ہے۔ اس صورتحال سے ہم خوفزدہ ہو گئے۔ لہریں بظاہر پرسکون تھیں اور طوفان کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ پھر یہ کیا بلا تھی جو ہمارے اسٹیمر سے چمٹ گئی تھی؟ کبھی دھچکا دائیں طرف سے لگتا، کبھی بائیں طرف سے اور کبھی پشت سے۔ آسمان پر گہری دھند کے باعث کوئی ستارہ جھلملاتا دکھائی نہ دیتا تھا اور ہمارے ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیمر کے چاروں طرف سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں، جیسے بے شمار گیدڑ یا الو چیخ رہے ہوں۔ یہ آوازیں کبھی تیز ہو جاتی، کبھی ہلکی۔ دہشت سے ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ماترو کا برا حال تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بدروحوں نے ہمارے اسٹیمر کو گھیر لیا، لیکن سمندر میں بھلا بدروحوں کا کیا کام؟ کئی میل تک یہی کیفیت رہی۔ اسٹیمر برابر دھچکے کھاتا رہا، آوازیں ہیبتناک اور ڈراؤنی اور پراسرار ہوتی گئیں۔ رات بھر یہ انوکھا لرزہ خیز کھیل جاری رہا، نہ جانے ہم کتنے میل دور نکل گئے۔ صبح کاذب کے دھندلکے میں ایک بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دائیں جانب سے سفید سفید کوئی جسم سیاہ پانی میں سے اچھلا اور دوبارہ غڑاپ سے پانی میں ڈوب گیا۔ اس پراسرار سفید جسم کی اونچائی یا چھلانگ 12-14 فٹ سے کچھ زائد ہی بلند تھی۔ جان کلاوز نے بھی اسے دیکھا۔ پھر تو ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے جسم بار بار سمندر میں سے ابھرنے اور ڈوبنے لگے۔ انہی جسموں کے اندر سے وہ ڈراؤنی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا دھوکا ہوتا جیسے عورتیں بین کر رہی ہوں یا گیدڑ چلا رہے ہوں۔ اسٹیمر برابر جھٹکے پہ جھٹکے کھا رہا تھا۔ جب مشرقی افق کا اجالا ہمارے اسٹیمر کے آس پاس منڈلانے لگا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جن سفید سفید جسموں سے ڈر کر ہم تھر تھر کانپ رہے تھے وہ تو ڈالفن مچھلیاں تھیں۔ ہر مچھلی کی جسامت 30-40 فٹ سے کم نہ تھی۔ سب سے چھوٹی مچھلی جو ہم نے دیکھی وہ 12 فٹ لمبی تھی۔ دراصل ہم ڈالفن مچھلیوں کے علاقے میں گھس گئے تھے اور ہم نے جہاز رانوں کی عادت کے برعکس ان مچھلیوں کی ضیافت کے لیے کوئی خوراک وغیرہ پانی میں نہیں پھینکی تھی۔ ڈالفن مچھلی انسان سے محبت کرتی ہے اور میلوں تک اس کے ساتھ سفر کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ جان کلاوز نے کہا یہ بالکل بے ضرر ہے، بعض اوقات شوخی پر کچھ زیادہ ہی اتر آتے ہیں اور چھوٹے موٹے جہاز اور اسٹیمر کو الٹ بھی دیتے ہیں۔ مچھلیاں ادھر ادھر بالکل قریب سے اپنا منہ کھول کر بار بار آوازیں نکالتی جیسے ہم سے کھانا مانگ رہی ہوں، پھر مایوس ہو کر غوطہ لگاتی۔ میں نے گائے کے گوشت کے چند پارچے ان کی نظر کیے، تب جا کر پیچھا چھوٹا اور اسٹیمر کو ان کے دھکوں سے نجات ملی۔ تاہم ایک رات میں سیر و خون خشک ہو گیا تھا۔ اس سے اگلی رات ہلکے سے سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ طوفان ہمارے حق میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جدھر ہم جا رہے تھے، چنانچہ اسٹیمر تقریباً دگنی رفتار سے چلنے لگا۔ وہ کیفیت تمام رات جاری رہی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا۔ اسٹیمر کی حد سے بڑی ہوئی رفتار خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے بڑا بادبان کھول کر ہوا کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ کامیابی نصیب ہوئی، مگر بے پناہ مشقت نے ہمارے جسموں کا ایک ایک بند ڈھیلا کر دیا۔ طلوع شمس کے ساتھ ہی کوئی 20-25 میل دور سمندر میں ابھری ہوئی چٹانوں کا بے حد طویل سلسلہ نظر آیا۔ ان چٹانوں کے درمیان روشنی کا ایک بہت قدیم مینار سر اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ چٹانوں کے اندر سے گزرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹیمر برق رفتاری سے چٹانوں کی طرف معانقے کے لیے بڑھ رہا تھا اور اسے روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ ہم نے مزید 2 بادبان جو مخالف رخ پر کام کرتے تھے پوری طرح کھول دیے۔ اس کے باوجود اسٹیمر مست ہاتھی کے مانند جھومتا ہوا چٹانوں کی طرف دوڑ رہا تھا، جیسے کوئی مقناطیسی کشش اسے آواز دے رہی ہو۔ ایک دھماکے کے ساتھ اسٹیمر سب سے اگلی چٹان سے ٹکرایا اور اس کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف ہو گیا۔ اگر نیوی کے فرشتوں نے اس کے سامنے والے حصے میں لوہے کی چادریں نہ لگائی ہوتی تو اسی ٹکر سے اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ تاہم یہ حصہ ٹیڑھا ہو گیا لیکن ٹوٹا نہیں۔ نقصان صرف یہ ہوا کہ لکڑی کا کیبن ٹوٹ کر ہمارے اوپر آ کر گرا اور کیلیں ہمیں زخمی کر گئیں۔ جان کلاوز کا چہرہ خون میں تر نظر آیا۔ ماترو کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ خود میری ہتھیلیاں زخمی ہو گئی تھیں اور گردن پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ دھکے سے اسٹیمر کا رخ جو بدلا، اس نے عافیت کی ایک راہ نکال دی۔ مخالف ہوا کا زور کم ہونے کے لیے جو بادبان ہم نے کھولا تھا، اس کی ہوا نے ہمیں چٹانوں کے اس درے میں پہنچا دیا جس کا درمیانی فاصلہ 50-60 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ یہاں بے شمار چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اسٹیمر کی رفتار اس دھکم پیل اور مسلسل جھٹکوں کے باعث بہت سست پڑ گئی تھی۔ اس موقع پر چپوؤں نے بڑا کام کیا۔ اسٹیمر اب ایک ٹوٹے پھوٹے ناکارہ ڈھانچے میں بدل چکا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کی جان توڑ مشقت کے بعد ہم کسی قدر کھلے حصے میں پہنچے۔ اسٹیمر کی حالت یہ تھی کہ اب وہ کسی بھی وقت ڈوب سکتا تھا اور کورا کاؤ کا ساحل لمحہ بلمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ لہروں کا جوش و خروش مدھم پڑ گیا تھا اور ہوا ایک دم تیز چلنے لگی تھی۔ یہ اچھی علامت تھی۔ 3 گھنٹے بعد عین ساحل پر پہنچ کر اسٹیمر نے دم توڑ دیا۔ ہمیں بچی کچی چیزوں میں سے کچھ بھی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔
खुद हमने पानी में छलांगे लगा दी, जू तू करके 100-150 फीट का फासला एक दूसरे को सहारा देते हुए तय किया। साहिल की नरम गीली रेत पर लेटकर हमने देर तक अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त किया। थकन, नींद और मुशक्कत के बायस दम लबों पर था। भूख का ये हाल के बयान से बाहर और खाने के लिए कुछ भी नहीं। जजीरे की तरफ नजर दौड़ाई तो दूर तक आदमी न आदम की जात, रेत का एक वसी और अरीस समंदर, जा बजा मवेशियों और परिंदों के ढांचे पड़े हुए। इस खौफ से हालत और गैर होने लगी कि हम कोराकाओ के बजाय किसी और जजीरे पर आ गए हैं। सपहर तक हम वहीं साहिल पर लेटे रहे। फजा में ठंड बढ़ती जा रही थी और उड़ने वाले बगलों और मुर्गाबियों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। फिर ये परिंदे उतर उतर कर साहिल पर इधर उधर बैठने लगे। देखते देखते उनकी तादाद हजारों से भी तजावुज कर गई। जॉन क्लॉज ने इधर उधर मतलाशी नजरों से देखा, फिर मुझे इशारा किया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। मात्रो ने भी उसका एक बाजू पकड़ रखा था। सान फर्नांडो में 15 रोज के इलाज से उसकी टांग खासी ठीक हो गई थी, मगर जोड़ अभी भी कमजोर था। नए हादसे ने उसे बेहद निढाल कर दिया था। मैं हैरान था कि उसके जहन में अब क्या है। हम पहले 200 फुट के फासले पर जुनूब की तरफ गए। वहाँ जॉन क्लॉज ने रेत पर मुख्तलिफ गढ़ों का जायजा लिया। मायूसी से सर हिलाया, फिर हम जजीरे की तरफ बढ़ने लगे। मजीद 200 फुट का फासला तय करने के बाद जॉन एक जगह रुका, झुककर रेत का जायजा लिया। फिर मुझसे कहा, यहाँ से रेत हटाओ। मैंने तामील की। कोई 2-2.5 फीट तक रेत हटाई तो मेरा हाथ एक नरम नरम बैजवी चीज से टकराया। निगाह डाली तो वहाँ कछुए के बहुत से अंडों का ढेर लगा था। ये अंडे खासे बड़े थे, तादाद 50-60 से भी जायद। सब अंडे निकाल लिए। फिर हम उन्हें तोड़ते गए और जर्दी अपने हलक में उंडेलने लगे। इस तदबीर से भूख कुछ मिट गई और जिस्म में जान सी आ गई। मुझे मालूम था ऐसे वीरान साहिलों पर मादा कछुए अक्सर अंडे दिया करती है। सिर्फ तलाश का मसला टेढ़ा है। अभी हम और जुस्तजू करें तो मुख्तलिफ जगहों पर बेशुमार अंडे बरामद कर सकते हैं। आओ पहले ये मालूम करें कि जजीरा वीरान है या इस जगह कोई रहता है। जूं जूं हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी हैरत और खौफ में इजाफा होता जा रहा था। गधों के ढांचे और सड़े हुए गोश्त की बू से नाक फटी जाती थी। इसके अलावा थोर के खुजरो पौधों और खारदार झाड़ियों की वो कसरत क्या लामान। समझ में न आता था कि गधों के इतने ढांचे कहाँ से आए। आगे चलकर मरी हुई बकरियां भी दिखाई दी जो थोर के पौधों के पास पड़ी थीं। हम रुके बगैर चलते रहे। दफातन एक मकान दिखाई दिया। दबे पांव डरते डरते हम उसके पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। हम एक एक करके अंदर दाखिल हुए। फर्श पर एक जानिब तेल से जलने वाला चूल्हा पड़ा था। चंद चीनी मिट्टी और एल्युमिनियम के बर्तन, पानी की एक सुराही, निहायत कसीफ और मैला सा बिस्तर लोहे की एक पुरानी पलंग पर बिछा हुआ। एक तरफ लकड़ी की मेज पर आईना, कंगा, सर में डालने वाले तेल की एक शीशी, खूंटी पर लटका हुआ कैनवस का एक थैला। मैंने उसे टटोला। उसमें रेजगारी भरी हुई थी, लेकिन किसी और मुल्क की, शायद हॉलैंड की। हमने उसमें से कोई सिक्का निकाले बगैर थैला जूं का तूं वहीं लटका दिया। उसके बाद सुराही में से पानी निकालकर प्याज बुझाई। तय पाया कि साहिब मकान को तलाश किया जाए। सूरज मगरिब में खासा झुक गया था। हम उसी जानिब एक पगडंडी पर चले जा रहे थे। अभी हम मुश्किल से निस्फ मील ही गए होंगे कि एक निहायत हैरत अंगेज तमाशा दिखाई दिया। उस लकोदक वीराने में एक शख्स पुरानी फोर्ड गाड़ी में बैठा चला आ रहा था। करीब आनकर उसने ब्रेक लगाए। उसने ऊपर से नीचे तक हम में से हर एक का जायजा लिया, फिर फ्रांसीसी जबान में बोला, आओ बैठो मेरी गाड़ी में। उसने हुक्म दिया जैसे हम उसके गुलाम हों। हम उसकी गाड़ी में लद गए। उसने गाड़ी चला दी। चंद लम्हे बाद कहने लगा, तुम लोग गालिबन समंदर के रास्ते आए हो। तुम्हारा हुलिया बताता है कि जी जनाब, मैंने कता कलामी करके कहा। हमारा स्टीमर चट्टानों से टकराकर तबाह हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुए। बड़े सख्त जानो भाई। उसने तारीफी नजरों से मुझे देखा। और जनाबे वाला तशरीफ कहाँ से ला रहे हैं? इस मर्तबा उसका लहजा एकदम तंजिया हो गया। ट्रिनिडाद से। अच्छा, ट्रिनिडाद में आने से पहले कहाँ थे? फ्रेंच गियाना में। भाई वाह, ये खूब कही। किस जुर्म में वहाँ पहुंचे थे उस्ताद? कत्ल के। हम तीनों ने कई कत्ल किए हैं। मैंने जरा मजा लेने के लिए हाशिया चढ़ाया। वो चंद लम्हे चुपचाप बैठा कार ड्राइव करता रहा। जाने कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था, उसकी पेशानी पर कुछ फिक्र की लकीरें नमूदार हुई। आखिर उसने कहा, तुम खासे जीदार नजर आते हो। क्या इस लौंडे ने भी कत्ल की वारदात की है? उसका इशारा मात्रो की तरफ था। मैंने उसे बताया कि इस लौंडे ने पेरिस में दिन दिहाड़े चाकू से एक टैक्सी ड्राइवर के टुकड़े उड़ा दिए थे। उसके बाद मैंने अपना, जॉन क्लॉस और मात्रो का तफसीली तारुफ कराया। वो गौर से सुनता और मुस्कुराता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने अपना तारुफ कराते हुए बताया, मुझे डॉक्टर नील कहते हैं। इस इलाके का नाम डंकी आइलैंड है, यानी गधों का जजीरा। यहाँ की 3 चीजें मशहूर हैं, गधे, बकरियां और थूहर। मैं इस पूरे जजीरे का वाहिद मालिक हूँ
اور اسے ترقی دینے کی اسکیمیں بنا رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ یہاں اچھی رہائشی کالونیاں بن جائیں۔ میں لوگوں کو پٹے پر زمین دینے کے بارے میں بھی غور کر رہا ہوں۔ کوراکاؤ یہاں سے 12 میل دور ہے۔ پہلے ڈنکی آئیلینڈ بھی کوراکاؤ ہی کا ایک حصہ تھا، مگر اب میں نے اس کا نام الگ رکھ دیا۔ ڈاکٹر نیل ایک دلچسپ آدمی ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر ہی میں ہم اس سے بے تکلف ہو چکے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ ہر ممکن ہماری مدد کرے گا۔ سورج چھپتے چھپتے ڈاکٹر نیل کی فورڈ کار ایک ہموار میدان میں پہنچی، جس کے عین درمیان میں 2 منزلہ مکان بنا ہوا تھا۔ اس مکان پر سفید قلعی شاید حال ہی میں پھیری گئی تھی۔ مکان کے ارد گرد 4 دیواری تھی، جس کی اونچائی اندازے کے مطابق 8 فٹ ہوگی۔ اس کے اوپر 3 فٹ اونچی لوہے کی خاردار تار لگائی گئی تھی۔ گاڑی ایک مضبوط پھاٹک پر آ کر رکی۔ ڈاکٹر نے 3 بار ہارن بجایا۔ 2 منٹ بعد ایک قویل ہیکل حبشی نے دروازہ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ حبشی نے اتنا بھاری دروازہ بڑی آسانی سے بند کر کے لوہے کا بھاری قفل اندر سے ڈال دیا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا کار کی طرف آیا اور ادب سے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس سے ایسی زبان میں بات چیت کی جو ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ غالباً وہ حبشی کو ہمارے بارے میں کچھ ہدایتیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہر جملے پر وہ گردن ہلا کر ادب سے کہتا، ہاں آقا، بہت بہتر آقا، ایسا ہی ہوگا جناب۔ حبشی کے منہ سے نکلے ہوئے یہی الفاظ تھے جو میری سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، یہ میرا نوکر ہے، میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے، یہ آپ کے لیے کمرہ اور بستر تیار کرے گا۔ مکان میں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے، جو جی چاہے کھائیے۔ میں آج رات ایک ضروری کام سے کوراکاؤ جاؤں گا، صبح واپس آؤں گا۔ آئیے میں آپ کو اپنا مکان دکھاتا ہوں۔ مکان باہر سے جس قدر چھوٹا نظر آیا، اندر سے اتنا ہی وسیع تھا۔ ڈاکٹر نیل نے اس کی مضبوطی پر خاصا زور دیا تھا اور دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ یہاں ہم نے تیل سے چلنے والا ایک جنریٹر بھی دیکھا جو بجلی پیدا کرتا تھا۔ مکان کے اندر ایک بہت بڑا تہخانہ بھی تھا جس میں مختلف اجناس کی بوریاں قرینے سے رکھی تھی۔ یہ بات ہمارے فہم اور ادراک سے بہت بالا تھی کہ ڈاکٹر نیل کو آخر اس لمبے چوڑے مکان، اتنی وسیع 4 دیواری اور 4 دیواری کے اوپر 3 فٹ اونچی آہنی خاردار باڑ، لکڑی کے مضبوط پھاٹک اور ان کی اندرونی جانب لگائے جانے والے باہری قفل اور اس قویل ہیکل حبشی غلام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ شخص بہت پراسرار بلکہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس عجیب و غریب زبان میں اس نے حبشی سے باتیں کی۔ ڈاکٹر نیل رخصت ہو گیا۔ حبشی پھاٹک بند کر کے آیا اور ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں لوہے کے پلنگ پڑے تھے۔ ایک گوشے میں دریوں اور چادروں کا انبار لگا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ہمارے بستر بچھائے اور بٹن دبا کر بتی جلائی۔ پھر معنی خیز انداز میں اپنے سفید سفید دانت نکال کر بولا، کھانا تیار کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اگر آپ زیادہ بھوک محسوس کر رہے ہوں تو میں کچھ پھل اور بسکٹ پیش کر سکتا ہوں۔ ادھر انتظار کی تاب کہاں تھی۔ ایک ٹرے میں چند سیب، تھوڑے سے آلو، کیلے اور نمکین بسکٹوں کے 2 ڈبے لے کر حبشی واپس آیا اور کچھ کہے بغیر رخصت ہو گیا۔ ہم کھاتے رہے اور ڈاکٹر نیل کے بارے میں رائے زنی کرتے رہے۔ اس دوران میں ہم نے اپنے کمرے کا جائزہ بھی لیا۔ 12 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا، اونچائی کوئی 18 فٹ کے لگ بھگ۔ اس میں صرف ایک روشن دان اور ایک کھڑکی جس میں 1.25 انچ موٹی لوہے کی سلاخیں لگی تھی۔ البتہ ایک گوشے میں پانی سے بھری ہوئی بالٹی، ایلومینیم کا ایک مگ اور ہوائج ضروریہ کے لیے پاٹ دھرا تھا۔ ہم سوچنے لگے آخر اس کمرے میں یہ پاٹ رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ طرح طرح کے وہم، وسوسے اور شبہ ہمارے ذہنوں میں سر اٹھانے لگے۔ ایک نئے خیال کے زیر اثر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ کان لگا کر پرلی طرف آواز سننے کی کوشش کی اور یہ معلوم کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دروازے کے باہر یقیناً کوئی کھڑا تھا۔ اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ حبشی غلام کے سوا پورے مکان میں کوئی اور نہ تھا۔ تو کیا یہ کالا دیو باہر کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ خیال آتا ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ جان کلاز اور ماترو کا دہشت سے برا حال تھا۔ مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ جان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بغیر کچھ کہے وہ دونوں ساری صورتحال سمجھ چکے تھے۔ ہمیں دھوکے سے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے دوستوں، میں نے اعلان کیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے کھڑکی پھر روشن دان کی طرف دیکھا اور مایوس ہو کر گردن جھکا لی۔ یہ حبشی غلام ہم تینوں پر بھاری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی چاقو، ریوالور اور پستول بھی نہیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی ماترو نے اپنے ڈب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمبا چمکدار چاقو نکال لیا جو کوڑیوں کے جزیرے میں لاپس بونے نے دیا تھا۔ چاقو دیکھتے ہی ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خوف نہ رہا۔ ہم نے سرگوشیوں اور اشاروں میں طے کیا کہ حبشی پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیں گے کہ ہم یہ چال بازی سمجھ گئے ہیں۔ 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے گزر گئے اور وہ کھانا لے کر نہ آیا تو ہمارا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اب ہم نے تینوں پلنگوں کا معائنہ کیا۔ لوہے کے یہ پلنگ ایسے تھے جو عموماً اسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر نیل نے غالباً انہیں کسی نیلامی میں سے خریدا تھا۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد ہم ایک پلنگ سے 2 آہنی پائے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی، ایک ماترو والا چاقو اور دوسرے لوہے کے 2 5-5 سیر وزنی پائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حبشی کو کس بہانے کمرے میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے لیے ایک تدبیر جان کلاس کے زرخیز ذہن نے یہ سوچی کہ ہم آپس میں زور زور سے دھینگا مشتی کریں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں بکیں اور جس قدر ہنگامہ کر سکتے ہوں کریں۔ ہم ہی میں سے ایک شخص چند منٹ بعد اس انداز میں چیخے چلائے جیسے اس کا گلا گھوٹا جا رہا ہو۔ حبشی غلام اس دھوکے میں آ کر ضرور دروازہ کھولے گا اور اندر آئے گا، پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مسکاٹ کر کے ہم نے ہنگامے کا آغاز کیا۔ 3 منٹ بعد ہی حبشی کا مکروہ چہرہ کھڑکی کی سلاخوں کے باہر دکھائی دیا۔ پہلے تو ہمیں لڑتے جھگڑتے دلچسپی سے دیکھتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ جنگ لمحہ بلمحہ زور پکڑتی جا رہی ہے تو اس نے ہمیں ڈانٹا، الو کے پٹھوں لڑائی بند کرو ورنہ میں اندر آ کر سب کو مار دوں گا۔ ابے جا بڑا آیا مارنے والا کالے کتے کی اولاد۔ میں نے حبشی کو یہ کہہ کر 5-7 گالیاں اور سنا دی۔ یہ گالیاں سن کر اس کا ناریل چڑھک گیا، کھڑکی سے ہٹ کر راہداری کی طرف دندناتا ہوا آیا۔ بس وہ چند لمحے ہمارے لیے قیمتی تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے لوہے کا پایا اٹھایا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ قفل کھلنے کی آواز آئی، پھر دونوں کیواڑ جدا ہوئے اور حبشی کا سیاہ پہاڑ سا جسم کمرے کے اندر آیا۔ اپنے بدن کی پوری قوت سمیٹ کر میں نے دونوں بازو بلند کیے اور دھائے سے آہنی سریا حبشی کی کھوپڑی پر بجا دیا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے وقفے میں وہ کالا دیو گھوما، میری طرف غیظ آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس ضرب کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سریا دوبارہ اٹھایا لیکن دوسرے لمحے وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح دھڑام سے پیٹ کے بل زمین پر گرا۔ حبشی کے سر اور منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہم نے اس کی نیکر کی جیب میں سے بیرونی پھاٹک کے قفل کی کنجی نکالی، پھر اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آئے، دروازہ بند کر کے قفل لگایا۔ دور تہخانے کی طرف سے جنریٹر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت سارا مکان سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہمیں کھانے کی چند چیزیں مل گئیں اور پھر ہم گہری نیند سو گئے۔ نیند کے عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ حبشی غلام میرے سرہانے کھڑا مجھے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ابھی تک اس کی کھوپڑی سے خون رس رس کر اس کا چہرہ مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ جان کلاس اور ماترو کو شاید اس نے قتل کر دیا ہے۔ میں ان کی لاشیں اپنے قریب ہی دیکھتا ہوں، پھر مجھے حبشی کے ہاتھ میں وہی چاقو دکھائی دیتا ہے جو ماترو کے پاس تھا۔ یکایک وہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے اور چاقو میرے سینے میں گھونپنا چاہتا ہے۔ میں بری طرح چیختا ہوں لیکن آواز میری حلق سے نہیں نکلتی۔ حبشی ایک شرمناک گالی دے کر زور سے ٹھوکر میری پسلیوں میں رسید کرتا ہے۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں قالین پر چت پڑا ہوں، کمرے کی چھت کے وسط میں لٹکا ہوا تیز روشنی کا بلب جل رہا ہے۔ میرا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ میرے سرہانے خون میں نہایا ہوا حبشی غلام کھڑا ہے اور ڈاکٹر نیل کا ستا ہوا چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھچے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس وردیاں پہنے 3 پولیس والے بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور اور باقی 2 کے پاس رائفلیں ہیں۔ جان کلاس اور ماترو اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نیل ولندیزی زبان میں پولیس والوں سے کچھ کہتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلا رہے ہیں۔ میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس نے فرانسیسی میں مجھ سے کہا، تم لوگ پولیس کی حراست میں ہو، خبردار اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میرے ساتھی تمہیں فوراً شوٹ کر دیں گے، اٹھو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ حبشی غلام نے ایک اور ٹھوکر میری پسلیوں میں دے ماری۔ رائفل بردار سپاہیوں کے پاس ہتھکڑیاں بھی ہیں، انہوں نے پہلے جان کلاس اور ماترو کے ہاتھوں میں یہ زیور پہنائے، پھر میری باری آئی۔ اس کے بعد وہ ہمیں دھکے دیتے، گھوسے مارتے اور ٹھوکروں پر رکھتے ہوئے بیرونی پھاٹک کی طرف لے گئے۔ ڈاکٹر نیل اور حبشی پولیس والوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حبشی کی مار پیٹ ایسی تھی کہ پکے پھوڑے کی طرح بدن دکھ رہا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر ٹوٹنے والے تھے۔ تمام راستہ ویران اور بے آب و گیا تھا۔ کوئی 12-13 میل کا فاصلہ پرانی جیپ نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ جس عمارت میں پولیس اسٹیشن قائم تھا وہ حد درجہ بوسیدہ اور 200 برس قبل کے ولندیزی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھا۔ تنگ کمرے، اونچی چھتیں، پلستر ادھڑے ہوئے، فرش لکڑی کے، کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں، دروازے اتنے نیچے کہ لمبے قد کا آدمی گردن جھکا کر اندر داخل ہونے پر مجبور ہو۔ سیاہ فام پولیس افسر نے ہمیں لے جا کر تھانے کے حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات کا یہ کمرہ کیا تھا؟ ٹین کی چھت کا ایک 6 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا کیبن، جس کے فرش پر میلی سی دری بچھی تھی۔ چھت کے عین درمیان لوہے کی زنجیر سے پرانی طرز کا لیمپ لٹکا ہوا بڑھ بڑھ جل رہا تھا۔ اس کی زرد روشنی میں ہم نے دیکھا کہ دری پر نہ جانے حشرات الارض کی قسم میں کون کون سے کیڑے رینگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھروں کی بہتات تھی۔ وہ رات ہم نے اس دوزخ میں کاٹی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر ہمارے برہنہ جسم سجا دیے۔ ایسی اذیت اس سے پہلے کبھی نہ اٹھائی تھی۔ سورج نکلا، مچھر غائب ہوئے
اور ہمیں نیند نے آ دبوچا، مگر مشکل سے چند منٹ ہی سونے پائے تھے کہ ایک مکرو شکل کے کالے سپاہی نے ہمیں جگایا اور اشارے سے بتایا کہ چیف بلاتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا منہ ہاتھ دھونے کا کوئی انتظام ہے، تو اس نے کچھ نہ سمجھ کر نفی میں گردن ہلائی اور ہمیں اٹھنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی پیٹی میں لکڑی کا ڈنڈا بھی اڑس رکھا تھا اور پستول بھی۔ چاروں نے چار ہم اٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ لنگڑاتے ہوئے قدموں کے عمارت کے پرلے حصے میں داخل ہوئے۔ وہ ہمیں ایک اور سپاہی کی نگرانی میں دے کر خدا جانے کدھر غائب ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کھڑے رہنے کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیں ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ یہ پولیس چیف کا کمرہ تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بھاری بھرکم اور عقابی نظروں والا انگریز براجمان تھا۔ یہاں وہ 3 پولیس والے بھی ایک گوشے میں اٹینشن کھڑے دکھائی دیے، جو ہمیں آدھی رات کو گرفتار کر کے یہاں لائے تھے۔ ان کے علاوہ سر سے پیر تک سفید براق وردیاں پہنے چند اور سپاہی بھی کرسیوں پر بیٹھے نظر آئے۔ پولیس چیف کا کمرہ خاصا سرد تھا۔ پولیس چیف نے اینک آنکھوں سے سرکا کر پیشانی پر لگائی، ہماری جانب گھور کر دیکھا جیسے نگاہوں میں ہماری شخصیتوں کو تول رہا ہو، پھر سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر سرسری نظر ڈالی اور بلندیزی میں اس پولیس افسر سے کچھ کہا جو ہمیں گرفتار کر کے یہاں لایا تھا۔ اس نے جواب میں لمبی تقریر کی۔ لب و لہجے کی خشونت سے اندازہ کرنا کچھ زیادہ دشوار نہ تھا کہ یہ تقریر سراسر ہمارے خلاف ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے چیف کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہم نے حبشی غلام کے سر میں پلنگ کا آہنی پایا مارا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد چیف ہماری طرف متوجہ ہوا اور فرانسیسی زبان میں بولا، ڈاکٹر نیل کا تحریری بیان یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں چھوڑ کر کوڑا کاؤ محض اس واسطے آیا تھا کہ پولیس کو تمہارے بارے میں مطلع کرے۔ اسے شک تھا کہ تم لوگ اسمگلنگ کا دھندا کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پولیس والوں کو لے آیا۔ بولو اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ پولیس چیف میری طرف متوجہ ہوا اور فرانسیسی زبان میں بولا، ڈاکٹر نیل کا تحریری بیان یہ ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں چھوڑ کر کورا کاؤ محض اس واسطے آیا تھا کہ پولیس کو تمہارے بارے میں مطلع کرے۔ اسے شک تھا کہ تم لوگ اسمگلنگ کا دھندا کرتے ہو، یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں سے پولیس کو لے گیا۔ بولو اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر وہ حبشی غلام مر گیا، جیسا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کھوپڑی کو صدمہ پہنچا ہے، تو تم پر اقدام قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا اور جرم ثابت ہونے پر شاید تمہیں موت کی سزا دے دی جائے۔ یہ سن کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تب میں نے اسے سب کچھ بتایا اور کہا، ہم فرینچ گیانا کے قیدی کیمپ سے بھاگے ہوئے ہیں، ٹرینیڈاڈ سے آ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو سان فرنانڈو کے وکیل مسٹر بوین یا وہاں کے پولیس چیف سے ہمارے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہمیں دراصل ڈاکٹر نیل پر شبہ تھا کہ وہ پرسرار طریقے سے اپنے مکان میں ہمیں لے گیا ہے۔ پھر اس کے حبشی غلام نے ہمیں کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ہمیں خوف تھا کہ وہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ مسٹر بوین کا نام سن کر پولیس چیف نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک پولیس افسر سے کچھ کہا۔ وہ جلدی سے باہر گیا اور ایک فائل اٹھا لایا۔ چیف نے یہ فائل کھولی، اس میں سے ایک کاغذ برآمد کیا، اسے پڑھا اور مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے مسٹر ہنری پپلن، چند روز قبل سان فرنانڈو سے پولیس چیف کا اطلاعی تار ہمیں ملا تھا۔ میں مسٹر بوین کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ بہرحال ہم ان سے بھی ضرورت پڑی تو تصدیق کر لیں گے۔ فی الحال آپ کو یہیں پولیس اسٹیشن میں رہنا ہوگا۔ میں آج ہی آپ کا کیس گورنر کورا کاؤ کے پاس بھجوا رہا ہوں، وہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دوران میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں گے جو آپ کا جرم مزید سنگین بنا دے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا کریں کہ ڈاکٹر نیل کا سیاہ فام نوکر ہلاک نہ ہو جائے، ورنہ۔ اس نے اٹھ کر ہم تینوں سے مصافحہ کیا، ولندیزی زبان میں ایک پولیس افسر کو کچھ ہدایت دی اور ہمیں رخصت کر دیا۔ اس مرتبہ ہمیں ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے میں لے جایا گیا، جہاں 10-12 حوالاتی پہلے سے موجود تھے۔ دروازے پر مسلح سنتریوں کا پہرا تھا۔ حوالاتیوں نے فرش پر ہی بستر جما رکھے تھے۔ ان میں سے کئی سیاہ فام تھے، 2-3 جرمن اور ایک اطالوی۔ سنتری نے ہم سے اشاروں میں پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ امریکی ڈالر میرے پاس محفوظ تھے، اس موقع پر بہت کام آئے۔ ہم نے ضرورت کی چند چیزیں منگوا لیں۔ دوسرے حوالاتیوں نے ہمیں گھیر لیا اور بڑی مشکل سے ہم انہیں سمجھا پائے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ سبھی نے ہمدردی کا اظہار کیا اور امید دلائی کہ جلد رہا کر دیے جاؤ گے۔ سنا ہے گورنر بہت شریف اور انصاف پسند آدمی ہے۔ 3 روز ہم اس حوالات میں رہے۔ چوتھے روز شام کے وقت 2 پولیس افسر وہاں آئے اور مجھے اپنے ساتھ چیف کے پاس لے گئے۔ وہاں میں نے ڈاکٹر نیل کو بھی دیکھا۔
اس کا چہرہ از حد سنجیدہ تھا۔ پولیس چیف نے افسوس اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات سے بتایا کہ حبشی اسپتال میں مر گیا ہے، موت زیادہ خون بہہ جانے کے سبب واقع ہوئی ہے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ بیٹھ گیا، موت کا سایہ سر پر منڈلاتا دکھائی دیا۔ پولیس چیف نے کہا، مسٹر پپلن گھبراؤ نہیں، مسٹر بوئن کو میں نے اس حادثے کے متعلق تار دے دیا ہے، امید ہے وہ جلد کوراکاؤ پہنچیں گے اور تمہارا مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ممکن ہے اس حبشی کے رشتہ دار خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب ہم مقدمے کے فیصلے تک آپ کو دوسرے حوالاتیوں اور اپنے ساتھیوں سے الگ رکھنے پر مجبور ہیں۔ مجھے انہوں نے اسی وقت ہتکڑی لگائی اور ایک ایسی کوٹری میں لے گئے جہاں میری طرح ایک اور بدنصیب شخص وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے، آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ، ہونٹ موٹے موٹے اور جسم پر بے حد کثیف اور بدبودار لباس۔ اس کے ہاتھوں میں ڈبل ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ اس وقت کچھ کھا رہا تھا اور اس کے جبڑے ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے مویشی جگالی کرتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ متعجب ہوا، کچھ مسکرایا اور غرانے کی سی آواز نکالنے لگا۔ میں نے خیال کیا شاید گونگا ہے، مگر فوراً ہی میرے ساتھ آنے والے محافظ نے اس سے ولندیزی زبان میں گفتگو شروع کر دی، شاید میرے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ پھر محافظ نے ٹوٹی پوٹی فرانسیسی میں مجھے بتایا، اس شخص کا نام اینٹونیو ہے اور یہ کولمبیا کا رہنے والا نامور بدماش، اسمگلر اور قاتل ہے، بڑی مشکلوں سے قابو میں آیا ہے۔ اس کا کیس آج کل گورنر کے زیر غور ہے اور امید ہے کہ بہت جلد اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ میں نے احتجاج کیا کہ مجھے ایسے خطرناک شخص کے ساتھ کیوں رکھا جا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے احتجاج کا کوئی جواب نہ دیا اور سلاخوں والا دروازے میں قفل لگا کر چلا گیا۔ اس تمام عرصے میں اینٹونیو مجھے عجیب سی نگاہوں سے تکتا رہا، کئی بار اس نے بولنے کے لیے لب کھولے مگر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر سبز رنگ کے پتے نکالے، انہیں گنا، پھر ان میں سے ایک پتا منہ میں ڈال کر جبڑا چلانے لگا۔ بقیہ پتے اس نے پھر تھیلے میں ڈال لیے۔ میں نہ سمجھ سکا آخر یہ کس پودے یا درخت کے پتے ہیں جنہیں وہ مزے لے لے کر چبا رہا ہے۔ یہ تھا انجام اس تمام جان لیوا تگودو کا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، موت کا فرشتہ کہاں سے چلا اور کہاں تک مجھے گھسیٹ کر لے آیا۔ موسیو ہنری پپلن، بولو اب کیا ارادے ہیں، اب کیا کرو گے تم؟ کوراکاؤ کی اس ہیبت ناک پھانسی کی کوٹری میں مرنا قبول ہے؟ پولیس چیف نے بتایا تو ہے کہ مسٹر بوین بہت جلد یہاں پہنچیں گے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ تمہارا مقدمہ جیت ہی جائیں؟ حبشی غلام بہرحال موت سے ہمکنار ہو چکا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس کی کھوپڑی پر لوہے کی وزنی سلاخ تم نے ہی ماری تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ انگریز لوگ قاعدے قانون کے بڑے پابند ہیں۔ اگر ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ قاتل کو موت کی سزا ہونی چاہیے تو مسٹر بوین کی وکالت کیا کام کرے گی؟ غرض سینکڑوں وہم اور وسوسے میرے دماغ میں آتے رہے، طرح طرح کی اگلی پچھلی تصویریں بنتی رہیں۔ جان کلاوز اور ماتروں کا بھی خیال آیا، انہیں جب پتہ چلے گا کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ پھر اس حبشی کو مارنے میں وہ دونوں بھی تو میرے ساتھ شریک تھے، ممکن ہے انہیں بھی سزا میں دھر لیا جائے۔ مجھے کچھ خبر نہیں وقت کس طرح کٹا اور دن کا اجالا غائب ہو کر رات کب ہوئی۔ اینٹونیو اسی طرح ایک گوشے میں بیٹھا جگالی کرتا رہا۔ اس دوران میں متعدد بار اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر وہ پتے نکالے اور منہ میں رکھ لیے۔ اس نے میرے قریب آنے یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، غالباً وہ میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا کہ کہیں میں اس سے بڑا مجرم تو نہیں۔ اندھیرا بڑھ گیا تو ایک سیاہ فام گن مین نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں تیل سے جلنے والی لالٹین تھی۔ لوہے کی سلاخوں میں سے ننھی منی لالٹین اس نے میری طرف بڑھائی، میں نے کچھ کہے بغیر لالٹین لے کر ایک طرف رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس کی بغل میں کمبل دبا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں ایلومینیم کا ایک ڈول تھا جس کے اوپر ایک پلیٹ دھری ہوئی تھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی میں نے وصول کر لیں۔ ڈول کے اندر ابلے ہوئے چاول تھے اور پلیٹ میں تھوڑا سا دہی تھا۔ میری بھوک پیاس اڑ چکی تھی، تاہم چند لقمے کھائے۔ میں نے اشارے سے اینٹونیو کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ وہ مسکرایا، پہلی بار میں نے اس کے سفید چمکتے ہوئے دانت دیکھے، ان دانتوں نے اس کی شکل اور منحوس بنا دی تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، میری دعوت کے جواب میں تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پتا نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ اس مرتبہ میں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ وہ کچھ سنجیدہ ہوا اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس نے ایک لمبا سا سگار برآمد کیا اور میری طرف پھینکا۔ یہ تحفہ مجھے قبول کرنا پڑا۔ یہ 4 انچ لمبا پتلا سا سگار تھا۔ میں نے لالٹین کی چمنی اونچی کر کے سگار سلگایا، 2-3 کش لگاتے ہی 14 طبق روشن ہو گئے۔ خدا رحم کرے کس قدر کڑوا اور تیز تمباکو تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ چند لمحوں بعد ہی میں نے اپنے تن بدن میں ایک نیا سرور اور نئی قوت کی لہریں ابھرتی ہوئی محسوس کی۔ اس جادو اثر سگار نے تمام وسوسے، تمام اوہام اور فاسد ڈراؤنے تصورات ذہن سے کھرچ کر پھینک دیے۔ اینٹونیو نے میری یہ کیفیت بھانپ لی۔ اظہار مسرت کے طور پر اس نے زور زور سے ہنس کر گردن ہلائی، پھر اپنی زبان میں کچھ کہا جس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہ پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کچھ نہ سمجھا۔
चुनाचे उसने इशारे से सिगार मांगा। मैंने उसे सिगार दे दिया। अब उसने भी 3-4 कश इस कुव्वत से लगाए कि सिगार आधा ही रह गया। अपनी बारी लेकर उसने सिगार फिर मेरी तरफ बढ़ाया और यूं हमारी दोस्ती का आगाज हुआ, जिसमें फिलहाल इशारे थे, किनारे थे और जुबान का कोई दखल ना था। उसने लोहे की एक पतली सी कील के जरिए कोठरी के कच्चे फर्श पर नक्शा बनाकर मुझे समझाया कि उसका असल धंधा क्या है और किन किन इलाकों में उसके आदमी काम कर रहे हैं। वो स्मगलरों के एक बहुत बड़े गिरोह का खुद मुख्तार लीडर था। इर्द गिर्द के तमाम जजीरों में उसकी तनख्वाहदार एजेंट फैले हुए थे। अरूबा आइलैंड में उसका हेडक्वार्टर था, जहां चरस, अफीम और कोकेन के बड़े ज़खायर उसने मुख्तलिफ ज़ेर ज़मीन कमीनगाहों में छुपा रखे थे। और न सिर्फ ये नशा आवर चीज़ें बड़े पैमाने पर स्मगल करता था, बल्कि आदमी और असला भी इधर से उधर लाता और ले जाता था। उसने इशारे से बताया कि अब तक 50-60 आदमी उसने मौत की घाट उतार दिए हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 इंग्लिश पाउंड का इनाम मुकर्रर है। हाल ही में कोराकाओ के साहिल पर उसने 2 मुसल्लह महाफिज शूट कर दिए और भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी मारियो हाचा के छोटे से जजीरे में हुई, जिसे पुलिस के 200 जवानों ने घेरे में ले लिया था। इत्तेफाक से मैं उस वक्त तन्हा था जब तक पेटी लगे हुए कारतूस काम देते रहे। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले ना किया। फिर उसने मुझे इशारे से समझाया कि ये लोग ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें, मुझे फांसी पर नहीं लटका सकते। चंद रोज के अंदर अंदर मैं इस कोठरी से आज़ाद होकर दोबारा अपने गिरोह से जा मिलूंगा। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ फरार होना पसंद करोगे? मैंने इकरार में जवाब दिया। ये मालूम करके वो बहुत खुश हुआ। एक बार फिर उसने थैले में हाथ डालकर एक छोटा सा पत्ता निकाला, आधा खुद अपने मुंह में रखा और आधा मुझे दे दिया। मैं उससे पहले उसकी सिगार का लुत्फ उठा चुका था। बेतामुल ये पत्ता मैंने मुंह में रखकर चबा लिया। जूं ही उसका अर्क हलक से उतरा, यूं महसूस हुआ जैसे अंगारा खा लिया। रूह खिंचकर जुबान पे आ गई, जोर का चक्कर आया, यूं लगा जैसे कोठरी की हर शय रक्स कर रही हो। खुद मैंने अपने आप को कई हजार मील की रफ्तार से खला में परवास करते हुए पाया। एंटोनियो, लालटेन, चावल, डोल, कंबल सब मेरे साथ खला में उड़ रहे थे। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं पाताल की गहराइयों में गिरता जा रहा हूँ। फिर घुप अंधेरे ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। आंख खुली, कोठरी के बाहर सुबह का उजाला फैला हुआ था। मेरे बदन का एक एक जोड़ बुरी तरह फरियाद कर रहा था, जैसे रात भर मेरी धुनाई हुई हो। हलक में कांटे पड़े थे और होंठ सूज कर मोटे मोटे हो गए थे। मैंने गार्ड को आवाज देने की कोशिश की, मगर जुबान ने काम करने से इनकार कर दिया। नौजायदा बच्चों की तरह गूं गां करके रह गया। जुबान को हाथ लगाया तो पता चला होठों की मानंद जुबान भी सूज चुकी है। सर अब तक चकरा रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर एंटोनियो को ढूंढना चाहा। देखा वो एक गोशे में हाथ पैर फैलाए गहरी नींद के मजे ले रहा है। बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट कर एंटोनियो के पास पहुंचा, हाथ मार कर उसे जगाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, मेरी हालत देखी और दांत निकालकर हंसने लगा। सुअर की औलाद, तुम हंस रहे हो और यहाँ मेरा दम लबों पर है। मैंने दांत पीस कर दिली दिल में उसे सैकड़ों गालियां दी। उसने लपक कर अपना थैला उठाया, फिर वही पत्ता निकालकर मुझे देने लगा। मुझे और ताव आया। मुमकिन था मैं अपने वहशीपन पर उतर आता और उस बदमाश की खूब ठुकाई करता, लेकिन ये सोच कर के आदमी बेढब है, जरा सी बात पर दुश्मनी मोल लेना ठीक ना होगा। मैंने उससे दो हाथ करने का फैसला तर्क करके इशारे से होठों और जबान के बारे में बताया। मेरी ये हालत देखकर वो खुश हुआ। फिर उसने बताया कि ये कोकेन के पत्ते हैं। और क्या मैंने उससे पहले कोकेन नहीं चखी? जी मैं आया उस खबीस को वाकई मौत का मजा चखा दूं, मगर उसकी आंखों में खुलूस और हमदर्दी के जज्बात मचलते देखकर मुझे भी अपनी बाँछें चीर कर हंसना पड़ा। बताया कि मैंने ये बेहुदा नशा कभी नहीं किया। ये जानकर एंटोनियो ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोकेन न खाकर मैंने अपनी तमाम जिंदगी जाया कर दी हो।